شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوط لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واشم گھر والوں میں لڑائیاں کرواتا ہے، مرا گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاکیس کا ہے۔ لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڈھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی۔ کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جاتا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے اپنی بیٹی لاکیس کو کہا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کے روپ میں جائے اور ان عورتوں کو بھی ہم جنس پرستی کی عادی بنائے۔ لاکیس نے ایسے ہی کیا اور وہ عورتوں کے پاس گئی اور کہنے لگی، ہائے میں برباد ہو گئی اور میری جوانی بھی کہ میرا شوہر اپنے جیسے مردوں کے ساتھ رغبت رکھتا ہے، اور رونے لگی۔ یہ سن کر قوم لوط کی عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاکیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گی جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لاکیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا۔ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا۔
جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سڈوم اینڈ گمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخ ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکچوالٹی کا آغاز ہوا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیزبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گھنونے جرم کی حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہومو سیکچوالٹی اور لیزبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔